رجب المرجب اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا اجر عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا جائے تو رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے مبارک لمحات میں پڑھے جانے والے نوافل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رجب المرجب میں 6 رکعت نوافل ادا کرنا ایک نہایت مؤثر عبادت سمجھی جاتی ہے۔ یہ نوافل 2 رکعت کر کے خالص نیت اور مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ ہر رکعت میں اللہ رب العزت کی بڑائی، عاجزی اور اپنی حاجت کا احساس دل میں تازہ رکھا جائے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی 3 بڑی سے بڑی حاجات مانگی جائیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کو خاص قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ جب بندہ رجب المرجب میں سچے دل سے مکمل یقین اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ممکن ہے کہ حاجت فوراً پوری ہو جائے یا کسی بہتر شکل میں عطا کر دی جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو، زبان پر عاجزی کے ساتھ دعا ہو۔ ماہ رجب المرجب کے اس عظیم و شان مہینے میں بس یہ 6 رکعت نوافل پڑھ لیجیے اور اپنی 3 بڑی سے بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً پوری کروا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہم گنہگاروں پر اپنا فضل اور کرم فرمایا اور ہمیں ماہ رجب کے بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ ہم سب ماہ رجب کی برکتوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اللہ کے ہاں اس محترم مہینے کی کیا برکات ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کا مہینہ اتنی برکتوں، اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے ہر نیک عمل اپنی تاثیر ضرور دکھاتا ہے، اور کیوں نہ ہو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ یعنی ماہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پریشان بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، بس یہ کہ نیک نیت اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کیا جائے۔ پیارے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل پیش کیا جا رہا ہے یہ ماہ رجب کا بادشاہ عمل ہے۔ میری تمام بہن بھائیوں کے لیے آج کا یہ عمل ایک بہترین تحفہ ہے، اور آج کا یہ بابرکت عمل نماز کا عمل ہے۔ پیارے ناظرین محترم، اس نماز کے ساتھ مانگی ہوئی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا شاندار عمل ہے کہ اس کے کرنے سے 3 بڑی سے بڑی حاجت بندہ اپنے رب تعالیٰ سے پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو دیکھنے والے اس عمل کو کرنے کا موقع غلطی سے بھی نہ گنوائیں اور جلد از جلد اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی اور ناممکن حاجت کو پورا کر دے گا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کی زندگی میں اچانک سی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 6 رکعت نوافل نماز ماہ رجب کے مہینے کی ایک خاص نماز ہے۔ اس بابرکت عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت سے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ماہ رجب کا سب سے خاص وظیفہ شیئر کریں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے نہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی چابی ہے۔ ماہ رجب کے بابرکت مہینے کی فضیلتوں کے بارے میں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اپنے دیدار سے نوازا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جنت و جہنم کی بھی سیر کروائی، اور اسی کے ساتھ ماہ رجب میں ہی 5 وقت کی نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ اس لیے ماہ رجب کے مہینے کا نماز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور آج کا یہ بابرکت عمل نماز کا ہی ہے۔ اس عمل سے انسان کی زندگی دنوں میں بدل جائے گی۔ انسان اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ
نماز کا بابرکت عمل حیرت انگیز نتائج رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور بہت ہی فائدہ اٹھایا۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا، ان کا تجربہ رہا کہ اس بابرکت عمل کی وجہ سے وہ چیزیں بھی انسان کو میسر ہو جاتی ہیں جو ہمیں بہت ہی مشکل نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس کی ذات کے لیے سب چیزیں بہت سی آسان ہیں۔ تو آپ اس بابرکت عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں تاکہ آپ کی 3 ناممکن حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس عمل کی بدولت آپ کو رزق، دولت، پیسہ، قرضے سے جلد و جلد خلاصی ہوگی۔ اس کی بدولت آپ بہت سے مسائل سے آپ کو چھٹکارا مل سکے گا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی 3 حاجت اس نماز کو پڑھنے کے بعد پوری کروا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے عاملین یہ عمل کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ جو کہ بفضل خدا پوری ہوتی ہیں۔ 6 نوافل کا یہ عمل آپ کی 7 نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ بڑا عظیم الشان عمل ہے اور اس کے ذریعے سے اگر اللہ سے حکومت مانگو گے تو وہ اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، اولاد کا حصول، رزق میں اضافہ، معاشرے میں عزت و احترام، شہرت، تعلیمی میدان میں کامیابیاں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والا عمل ہے۔ جو شخص، مرد یا عورت یہ عمل کرتا ہے اس کی اور اس کے آنے والی 7 نسلوں کی زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ جب ایک فقیر شخص اس عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل لیتا ہے اور فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر لیتا ہے، معاشرے میں معزز اور محترم ہو جاتا ہے اور اتنا مال دولت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عیش و آرام سے گھر بیٹھے اپنی زندگی پرسکون انداز میں بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نیک، صالح اور فرما بردار بیوی اسے عطا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے نیک اور فرما بردار اولاد کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ تو سوچو کہ کس طرح سے اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنی غربت، مفلسی اور لاپرواہی کی زندگی بسر کرنے پر ہی اکتفا کرتا ہے، نہ خود اپنی زندگی بدلتا ہے، نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی اچھے وسائل مہیا کر پاتا ہے، تو سوچیں کہ وہ خود اور اس کی اولادیں کس طرح سے ظلمت کے اندھیروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور ماہ رجب میں اللہ ہمیں موقع تو دے رہا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں، آنے والی نسلوں کی زندگیاں بھی سنوار لیں۔ 6 نوافل کا یہ بادشاہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو نہ صرف اس عمل کو کرنے والے بلکہ اس کی اولاد کو بھی سنوار دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب آپ کو اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے جان لیں کہ اس عمل کی مدت 90 دن کی ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے، یعنی اگر آپ اس عمل کو ماہ رجب میں شروع کریں گے تو شعبان، رمضان یا پھر شوال کے مہینے میں ختم ہوگا۔ یہ بابرکت عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی وہ کون کون سی 3 حاجات ہیں جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ جو بھی حاجت آپ کو مشکل لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ چاہت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کو سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے 6 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے جان لیجیے کہ یہ 6 رکعت نوافل نماز آپ نے 2 رکعت کر کر کے پڑھنی ہے، یعنی سب سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس طرح سے 2 2 کر کر کے 3 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہ جان لیجیے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنا ہے۔ چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔
اس میں 2 رکعت نماز نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلے کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیجیے، اور پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور وہ بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس طرح آپ یہ 2 رکعت نوافل نماز مکمل کریں گے۔ اب اسی طرح جب اگلے 2 نوافل پڑھنے ہیں تو یہی سنت، یہی نیت کر کے ترتیب کے ساتھ دوسری رکعت نماز نوافل بھی ادا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے پڑھنے ہیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی وہی نیت کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پھر ادا کر لینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت کر کر کے 6 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ وہیں مصلیٰ پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور پھر اپنی وہ 3 خواہشات کو تصور کیجیے جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروانا ہے۔ انہی 3 خواہشات کا تصور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرح طرح سے مانگیں کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کر کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک پوری سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے گا۔ کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ یوں سمجھ لیجیے، یوں سمجھ لینا کہ جیسے آپ مراقبے کی حالت میں ہیں، آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان 3 خواہشات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین محترم، اس طرح جیسے جیسے آپ یہ 6 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں آگے، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق اور دولت کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی 3 خواہشات جلد از جلد قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو اس نماز یعنی صلاۃ الحاجات کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا ہو تو یہ نماز پڑھیے۔ جب سجدے میں سر جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب یہ نماز کسی خاص مقصد کے لیے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ صلاۃ الحاجت کی نماز سے ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے بندے، جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ صلاۃ الحاجت کی نماز معمولی نماز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے۔ جان لیجیے کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی مدد اور رہنمائی کی طلب کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو، وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یہ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے۔ جان لیجیے کہ صلاۃ الحاجت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اس نماز کے ذریعے قبول کرتا ہے۔ یہ نماز دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، قرآن اور حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خصوصاً جب وہ اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلاۃ الحاجات ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی مدد کرے گا۔ جب انسان اپنے غم، پریشانی یا حاجات کے ذریعے صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کے دل کی تکلیف اور غم کو کم کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور اپنی حاجت کی دعا کرنا بہت مفید ہے۔
انسان کو چاہیے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کی پاکیزہ صفات اور اس کی عظمت کو یاد کریں اور دل سے دعا کریں، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جان لیجیے کہ صلاۃ الحاجت انسان کی زندگی میں ایک بڑی روحانی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ نماز نہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک اہم وسیلہ بھی ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی حاجت اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور اللہ کی مدد کی امید کرتا ہے۔ اس لیے اس بابرکت مہینے یعنی ماہ رجب میں صلاۃ الحاجت کی نماز کا یہ بابرکت وظیفہ ضرور کر لیجیے، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت برکتوں والا ہے اور یہ نماز بھی بہت برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہ وظیفے کے ذریعے آپ کی تمام حاجات کو ضرور پورا کر دے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجیے کہ جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ 90 دنوں تک کرنا ہے، اور یعنی 90 دن لگاتار آپ نے یہ بابرکت سے نوافل ادا کرتے رہنے ہیں۔ اب بہت سی خواتین یہ سوال کریں گی کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں یہ نماز کیسے ادا کریں گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حیض سے ہو جائیں تو عمل بند کر دیں، اور جب پاک صاف ہو جائیں تو جتنا عمل آپ نے کیا تھا اس کو یاد رکھتے ہوئے آگے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس طرح عورتیں بھی 90 دن اس بابرکت عمل کو مکمل کریں گی اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں جیسے کہ یہ بابرکت عمل ماہ رجب میں شروع ہو رہا ہے، تو اس عمل کے دوران ماہ رمضان بھی آئے گا، تو رمضان میں بھی یہ عمل تراویح کی نماز سے پہلے یا بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رزق اور دولت کی بارش کر دے گا، اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرتے، آپ کی تمام شیطانی اور وار جادو جنات اور عصیب سے محفوظ کر لے گا، اور آپ پر اپنی رحمتوں کو برسا دے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجیے، اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔